اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام کی جانب سے اب آپ کی خدمت میں پیش ہے آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں کا دوسرا باب، کردار کی لو۔ آواز وجی احمد صدیقی۔ سمع و طاعت۔ مدینۃ النبی کی فضا میں ڈونڈی پٹنے کی آواز گونج رہی ہے، ہر شخص گوش بر آواز ہو گیا ہے، منادی پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے۔ آنن فانن یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی ہے اور پھر آسمان طاعت کا عجیب منظر دیکھتا ہے۔ شراب اربوں کی گھٹی میں پڑی ہے۔ پوری سوسائٹی میں گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ام الخبائث کو منہ نہیں لگایا، ورنہ کیا چھوٹے اور کیا بڑے، سب کے سب اس کے رسیا ہیں۔ گھر گھر میں شراب کی بھٹیاں قائم ہیں، چوپالوں اور گھروں میں محفلیں جمتی اور جام و ساغر کے دور چلتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے ان محفلوں میں ساقی گری کرتے ہیں۔ ان بلا نوش لوگوں نے فرمان الہی سنتے ہی سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ مدتوں سے رگو ریشے میں رچی ہوئی یہ عادت ایک لحظے کے اندر اس طرح ترک کر دی کہ پھر ساغر و مینا کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈونڈی کی آواز سن کر گھر سے نکل آئے ہیں۔ منادی قرآن کریم کی وہ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں یاد الہی اور نماز سے باز رکھے، پھر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا رنگ آیت کی تلاوت کے ساتھ متغیر ہوتا جا رہا ہے، بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ہم باز آئے، ہم باز آئے، پھر لپکتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور شراب کا مٹکا اور پیالے توڑ ڈالتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں دور جام چل رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، بعض دیگر اصحاب شریک محفل ہیں۔ انس رضی اللہ شراب پرا رہے ہیں۔ اچانک منادی کی آواز گونجتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انس نکل کر دیکھو یہ کیسی آواز ہے۔ انس رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ کر بتاتے ہیں، منادی اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ لبوں سے لگے ہوئے ساغر فوراً الگ ہو جاتے ہیں۔ جو گھونٹ حلق سے اتر چکے وہ اتر گئے۔ اعلان سننے کے بعد ایک قطرہ بھی حلق میں جانے نہیں پاتا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً اپنا جام انڈیل دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ابن کعب اور دوسرے اصحاب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کے جام انڈیلے جا چکے تو ابو طلحہ کہتے ہیں، انس مٹکے کی شراب بھی گرا دو۔ انس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہر گھر اور ہر محفل میں یہی منظر ہے۔ کوئی شخص حکم ماننے میں تاخیر یا لیت و لال نہیں کرتا۔ لوگ اس کثرت سے شراب پھینک رہے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگتی ہے۔ پاکیزہ کرداری۔ مرثد بن ابی مرثد مکے میں داخل ہوئے۔ اندھیری رات سایہ فگن تھی، گلیاں سنسان تھیں، اکا دکا مکانات سے روشنی کی مدھم سی لو اٹھ رہی تھی۔ مرثد رضی اللہ عنہ بعض مسلمانوں کو جو کفار کے پنجے ظلم میں گرفتار تھے مدینے لے جانے کے لیے چھپ کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام پر مامور کر رکھا تھا۔ وہ سمٹے سمٹائے جا رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ مرثد رضی اللہ عنہ اور سمٹ گئے۔ سایہ قریب تر آتا چلا گیا۔ پھر ایک نسوانی آواز آئی، مرثد تم ہو؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، کہو کیسے آنا ہوا؟ عناق؟ مرثد نے سوالیہ لہجے میں کہا، ہاں عناق، وہ جو کبھی تمہاری نشاط روح تھی۔ آج میرے ہاں شباشی نہ کرو گے؟ یاد ہے نا وہ دن کیسے سہانے اور راتیں کتنی نشاط انگیز تھیں؟ چلو میرے گھر چلو۔ عناق نے مرثد رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مرثد رضی اللہ عنہ نے اچھل کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا جیسے کوئی ناگ لپٹ گیا ہو۔ خیر تو ہے، سنکی تو نہیں ہو گئے؟ عناق نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم جانتے ہو یہ ہاتھ اور بازو تمہیں کتنے پسند تھے؟
ٹھہرو ناق، مرشد نے بات کاٹتے ہوئے کہا، عہد رفتہ کی باتیں چھوڑ دو۔ وہ میرا زمانہ جاہلیت تھا جب مجھے حق و باطل، نیکی بدی، نجاست اور پاکیزگی کی کوئی تمیز نہ تھی، جب میں گمراہ اور کجرو تھا۔ اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اسلام میں زنا حرام ہے، اس لیے مجھے معاف رکھو۔ معاف رکھو؟ ناق نے تل ملاتے ہوئے کہا، بڑے آئے پاک دامن، خیر چلتے ہو یا لوگوں کو آواز دوں؟ مرشد پاک زندگی چھوڑ کر نجاست کے گڑھے میں کبھی نہیں گرے گا۔ جاہلیت کی باتیں اس نے ہمیشہ کے لیے تج دی ہیں۔ نیک بخت جاؤ، اپنی راہ لو۔ اپنی راہ لوں اور تمہیں سابیوں کو بھگا لے جانے کا موقع دوں؟ ناق غضبناک ناگن کی طرف پھنکاری اور پھر گلا پھاڑ کر چلائی، لوگو، یہ مرشد بن ابی مرشد آیا ہے، تمہارے قیدیوں کو بھگا لے جانے والا۔ اونگتا ہوا مکہ ایک دم جاگ اٹھا، لوگ آواز کی طرف دوڑے۔ مرشد رضی اللہ عنہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ناق نے ان کا دامن پکڑ لیا، مگر وہ زور سے جھٹک کر اس کی گرفت سے نکل گئے۔ کہاں گیا؟ کہاں؟ تاریکی میں آوازیں آنے لگی۔ وہ ادھر ادھر، کچھ آوازوں نے جواب میں کہا، اور پھر ہر طرف تلاش ہونے لگی۔ ادھر مرشد رضی اللہ عنہ ایک غار میں جا چھپے تھے۔ کچھ لوگ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے۔ اچانک دور سے کوئی پکارا، وہ ادھر نہیں، ادھر گیا ہے۔ اور پھر مرشد رضی اللہ عنہ نے ان کے دوڑنے کی آواز سنی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ نے اپنے نکو کردار بندے کو بچا لیا تھا۔ بردباری کا صلہ۔ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ چاپ گالیاں سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس صبر و تحمل پر حیران بھی تھے اور متبسم بھی۔ وہ مسلسل گالیاں دیتے چلا گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ انہوں نے اس کی بعض باتیں اس کے منہ پر دے ماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر انقباض اور خفگی کی لہر دوڑ گئی۔ اٹھے اور تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بے حد پریشان ہوئے، فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا تو آپ تشریف فرما رہے، لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر چلے آئے۔ ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا تاکہ اس آگ کو اور ہوا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تین باتیں ہیں جو سراسر حق ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی بندے پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور وہ محض اللہ کے لیے اس سے درگزر کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو اللہ اس کے مقابلے میں اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ جو شخص دوسروں کو دینے کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ کوئی شخص ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ دولت جمع کرنے کے لیے گداگری اور سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کم کر دیتا ہے۔ ابو بکر اپنے کیے پر پشیمان تھے کہ بے صبری کی بدولت اللہ کے فرشتے کی اعانت سے محروم ہو گئے۔ آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ ایمانی غیرت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، جلاس بن سوید نے کہا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، خیمے میں ان کے سوا اور کوئی نہ تھا، مگر ان کی بات نوجوان عمیر رضی اللہ عنہ نے سن لی تھی جو خیمے کے باہر قریب ہی کھڑے تھے۔ عمیر رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے تو دم بخود رہ گئے۔
انہیں یقین نہ آتا تھا کہ ان کا سوتیلا باپ جلاس بھی منافق ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہ جلاس ہی کے گھر میں پروان چڑھے۔ جلاس نے انہیں سگے بیٹے کی طرح پالا۔ عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ان سے بے حد محبت تھی، ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت پھیلی تو جلاس بھی اپنے کنبے سمیت مسلمان ہو گئے تھے۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے انہیں بظاہر ایک اچھا مسلمان پایا تھا۔ وہ اچھے مسلمان نہ ہوتے تو اسلامی لشکر کے ساتھ انتہائی سخت گرمی اور نامساعد حالات میں کیسے آتے، جبکہ منافقین طرح طرح کے عذر کر کے مدینے ہی میں بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک عمیر رضی اللہ عنہ ششدر کھڑے رہے، مگر پھر حیرت کی جگہ غیرت ایمانی نے لے لی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور تم گدھے سے بھی بدتر ہو۔ جلاس نے سنا تو ان کا رنگ فق ہو گیا، جلدی سے باہر نکلے اور کہنے لگے، بیٹے میں اپنے قول پر نادم ہوں، کسی سے نہ کہنا۔ عمیر رضی اللہ عنہ عجیب شش و پنج میں پڑ گئے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے انہیں پالا پوسا تھا، جس کے بے شمار احسان ان کی گردن پر تھے، دوسری طرف وہ چپ رہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس دین سے خیانت کرتے تھے جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اسی تذبذب کے عالم میں قرآن کریم کی ایک آیت ان کے لوح ذہن پر ابھر آئی، اے رسول، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو مگر ان لوگوں سے محبت کرتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جاگزیں کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، تذبذب اور تردد جاتا رہا۔ نہیں نہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دوں گا۔ میں اگر چپ رہتا ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے گا، پھر میں خطا کار کیوں بنوں؟ اللہ کے رسول مجھے باپ سے زیادہ عزیز ہیں۔ عمیر رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلایا اور فرمایا، جلاس، تم نے عمیر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ جلاس صاف مکر گئے اور حلف اٹھا لیا۔ پھر عمیر رضی اللہ عنہ پر برس پڑے اور بولے، خدا کی قسم، اب میں اس نمک حرام پر ایک کوڑی بھی صرف نہیں کروں گا۔ عمیر رضی اللہ عنہ جلاس کی اس جسارت اور دیدہ دلیری پر حیران تھے۔ جلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر یوں جھوٹ بول دیں گے؟ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ بیچارے چپ ہو رہے۔ ابھی جلاس مجلس ہی میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ دوسرے تمام صحابہ چپ چاپ بے حس و حرکت بیٹھ گئے، مگر جلاس تھے کہ قسمیں کھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضور نے سر اٹھایا اور نازل شدہ آیات کی تلاوت کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اس بنا پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ جلاس کی حالت دیدنی تھی، ان کے جھوٹ کا پول کھل گیا تھا، دل کے ایک گوشے میں ایمان اب بھی موجود تھا۔ ندامت اور پریشانی نے انہیں آ لیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے لیے میرے رب سے مغفرت کی دعا فرمائیے، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے سچ کہا تھا، میری بدبختی کہ کفر کے کلمات میری زبان سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا، پیغمبر رحمت کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔